السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، خواتین، ماؤں بہنوں، تمام سامعین ناظرین حضرات، آپ کی خدمت میں میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں آپ تک اہم باتوں کو پہنچاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اب یہ مہینہ دھیرے دھیرے ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی کچھ دنوں پہلے ہم سن رہے تھے کہ اللہ کا ایک مہمان آنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ ہم پر احسان ہونے والا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں متقیوں میں سے اور نیک لوگوں میں سے بنانا چاہتے ہیں۔ اس وقت جب کہ ہم اس ماہ مبارک اللہ کے اس مہمان کی صحیح معنی میں قدر و قیمت اپنے دل میں رکھیں اور اپنے اعمال صالحہ سے اس کا اظہار کریں، تو کہتے کہتے رمضان مبارک شروع بھی ہو گیا۔ اس کا پہلا عشرہ گزر چکا، اب یہ دوسرا عشرہ قریب الختم ہے، تو تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا، جو عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہوگا۔ تو ہم سب کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ پچھلے ایام میں ہم نے کیا کیا، جو ایام گزر چکے ان ایام میں ہم نے کتنے اعمال صالحہ کیے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہم رمضان مبارک میں مسجدوں کا رخ کرتے تھے، اور ایک مسجدوں کی رونق تھی، اور مسجدوں میں تراویح کی نماز کا پڑھنا، پنج وقتہ نمازوں کا پڑھنا، اور پھر نمازوں کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے بیٹھنا، اور پھر ذکر و اذکار میں لگے رہنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور اس کے علاوہ باہر جو آزاد ماحول تھا، اس ماحول میں گھومتے پھرتے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا، صدقہ و خیرات کو ادا کرنا، اور اسی طرح سے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا۔ یہ اعمال وہ لوگ کیا کرتے تھے جن کو اللہ پاک نے اپنا محبوب بنا لیا ہو، اور جنہوں نے اپنے اچھے اعمال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر لیا ہو۔ تو ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی اس کے روزے قبول نہیں ہیں، اس کے اعمال قبول نہیں ہیں، وہ تھوڑے اعمال کرتا ہے، فلاں آدمی زیادہ اعمال کرتا ہے۔ ہر ایک کے عمل کا بدلہ اللہ دینے والے ہیں، اور ہر ایک کے عمل کو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر جانتے ہیں۔ تو ابھی یہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، تو اس میں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ جو کوتاہیاں پچھلے عشرے میں ہوئی ہیں، 2 عشروں میں ہوئی ہیں، یہ آخری عشرے میں ہم سے کوتاہیاں نہ ہونی پائیں۔ ہم یہ آخر کے جو 10 دن ہیں اس کو ایسے گزاریں کہ ہمارا رمضان قبول ہو جائے اللہ کے نزدیک، اللہ تعالی ہمارے پچھلے تمام روزوں کو قبول کر لیں۔ دیکھیے، ہمارا کھانے پینے سے رکے رہنا اور نفسانی خواہشات سے رکے رہنا اس وقت کارگر ہوگا، اس وقت کامیاب ہو جائے گا، اور اللہ کے نزدیک اس وقت مقبول ہوگا جب کہ اللہ تعالیٰ اس عمل پر، ان تمام اعمال پر راضی ہو جائے۔ یعنی نفسانی خواہشات سے بچنے کا عمل اور کھانے پینے سے رکے رہنے کا عمل اگر اللہ کے لیے ہے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رضا نازل کریں گے، اپنی رضا عطا فرمائیں گے، اپنی رضا نصیب فرمائیں گے، پھر جو ہے اس کے نتیجے میں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ آخری عشرہ جس میں ہمیں اپنے گھروں سے زیادہ باہر نہ نکلنا ہے، ایک تو لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، پھر اس میں جو ہے اللہ پاک نے زیادہ سے زیادہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ ایک مہینہ ہمیں ملا تھا کہ اس مہینے کے ذریعے سے ہم اس وبا کو اپنے اوپر سے ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ذریعے سے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، ان تمام نیک اعمال کے ذریعے سے اس وبا سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔
جس طرح ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں اسی طرح سے اس وبا سے پناہ مانگیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہم سے کوتاہیاں ہوتی رہیں، لاک ڈاؤن کے ماحول میں بھی مستی مذاق اور اللہ کی عذاب کی طرف توجہ نہ دینا، یہ سب چیزیں ہم سے ہوتی رہیں، جس کے نتیجے میں ابھی بھی یہ بیماری مسلسل جاری ہے اور آگے سننے میں آ رہا ہے کہ 18 تاریخ کو لاک ڈاؤن نمبر 4 شروع ہو جائے گا، جس میں کچھ شرائط رکھے جائیں گے۔ غرض یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، نہ کسی حکومت کے لیڈر کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی پی ایم کے ہاتھ میں ہے، اور نہ ہی کسی ایم پی کے ہاتھ میں ہے، اور نہ ہی کسی اور منسٹر اور کسی ذمہ دار کے ہاتھ میں ہے، بلکہ یہ سب چیزیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں۔ اللہ نہ چاہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کو جو ہے کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو رائی کے دانے کے برابر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہوا چلتی ہے، جس میں پتے حرکت کرتے ہیں، درختوں کے پتے ہلتے ہیں، وہ بھی صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہلتے ہیں۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو چاہے جتنی بھی ہوائیں چلیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف وہ پتا ہل نہیں سکتا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت ایک جو ہے سبب ہے، ایک ذریعہ ہے۔ ہم پر جو مصیبتیں آئی ہیں اس کا ذریعہ حکومت بن سکتی ہے، لیکن اصل سارے جو ہے پریشانیاں جو آ رہی ہیں ان سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ مصیبتیں ہم پر آن پڑی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ اللہ کا کھلا فرمان ہے کہ یہ جو مصیبتیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں اور عذابات نازل ہوتے ہیں، صرف اور صرف انسان کے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر انسان اچھا رہے، اللہ کا فرمانبردار رہے، تو کسی کو کوئی مجال ہی نہیں کہ کچھ ہو سکے، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ تو میں بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بات مختصر کروں گا۔ مختصر یہی ہے کہ آخری عشرے کو اس طرح سے گزاریے کہ پچھلے دونوں عشروں کی جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں، اور اللہ پچھلے تمام کوتاہیوں کو معاف فرما کر ان 10 دنوں کے ہماری عبادتوں کی وجہ سے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے ریاکاری سے بچتے ہوئے ہم عمل کریں گے، نیک اعمال کریں گے، روزوں کو اسی طرح سے رکھیں گے جس طرح سے اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا رکھنے کے لیے، اور قرآن پاک کی تلاوت، نمازوں کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ رات میں جاگ کر قیام اللیل کرنا آخری عشرے میں خاص کر کے، یہ سب چیزیں اگر ہم دل سے کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دعائیں کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں سے استغفار کرتے رہیں گے، تو یاد رکھیے کہ پھر وہ جو ہے اللہ کی رحمت ہم پر برسے گی کہ جس کا کوئی جو ہے سوچ نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، کتنے جو ہے اللہ تعالیٰ ساری دنیا پر رحم کرنے والے ہیں، اپنے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ دوسری چیز جو یہ کہنی تھی کہ پہلے بھی اعلان کیا جا چکا ہے اور کئی مساجد میں اعلان کیا جا چکا ہے کہ کوئی بھی جو ہے رمضان کی عید کی عید الفطر کی خریداری کے لیے مارکیٹوں کا رخ نہ کرے، بازاروں میں نہ جائے۔ خاص کر کے خواتین سے درخواست کی گئی ہے، ہر مساجد کے ذمہ داروں نے کئی جگہ پر جو ہے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے یہ اعلان کیا گیا، اور کئی جگہ جو ہے لوگ گھر گھر پہنچ کر بھی جو ہے لیٹر کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، کئی واٹس ایپ کے ذریعے سے پیغام پہنچا رہے ہیں۔ جتنا ہو سکے، جیسا ہو سکے، لوگ اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، وہ قابل تعریف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور آمین۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خواتین سے گزارش میں کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں رہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ویسے تو لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ رمضان کے اس عید کو بھی ہمیں جو ہے اپنے گھروں میں ادا کرنا پڑے گا، تو پھر کپڑے کی خرید کے کیا کریں گے؟ ہم اپنے جو ہے گھروں میں رہیں۔ جس طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ نئے کپڑے پہننا ہے تو اپنے گھروں میں جو کپڑے ہیں رکھے ہوئے ہیں ان میں سے جو سب سے بہتر ہیں ان کپڑوں کو پہنیے، سنت ادا ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کے پاس جو رکھے ہوئے کپڑے ہیں ان میں سے کوئی بہترین کپڑا آپ پہنیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے عید کے لیے جا کر جو ہے خرید کر
کپڑے لے کر آئیں، نیا کپڑا لے کر آئیں، سفید کپڑا لے کر آئیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ گھر میں جو بھی آپ کے گھر میں کپڑا رکھا ہوا ہے ان میں سے بہترین کپڑا آپ عید کے دن پہنیے اور عید کو جو ہے سادگی کے ساتھ منائیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی پیسہ آپ خرچ کیا کرتے تھے پہلے کپڑوں پر اور دیگر اشیاء کی خریداری پر، اس کے مقابلے میں جو ہے نا آپ اس کے مقابلے میں یہ کام کیجیے کہ اس کے بجائے آپ ان لوگوں کو تلاش کیجیے جو محتاج ہیں، جو پریشان حال ہیں، اور خاص کر کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے گھر میں جو ہے کھانے پینے کی کمی ہو گئی ہے، ان لوگوں کو وہ پیسے دے دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بڑھ کر اجر عطا فرمائیں گے۔ کسی غریب کی مدد کرنا، کسی نادار کی امداد کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے کیا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ نے کیا ہے، خود پر دوسروں کو ترجیح دی ہے۔ کتنے واقعات ملتے ہیں حدیث میں اور جو ہے سیرت کی کتابوں کے اندر، اور بہت ساری کتابوں کے اندر علماء نے لکھا ہے، واقعات کو لکھا ہے۔ یہ عبرت کے لیے ہمارے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں کہ ہم ان سے اچھی عبرت لیں اور ہم بھی وہ عمل کریں جو عمل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جن کے ہم امتی ہیں، جو عمل ہمارے صحابہ کرام نے کیا، جنہوں نے ہمارے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنے اعمال کو، اپنے اموال کو قربان کیا اور اپنی جو ہے وقت کو قربان کیا، تب جا کر ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی تلاش کیجیے، خاص کر کے اپنے آس پڑوس میں دیکھیے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، رشتہ داروں کو دینے میں زیادہ اجر ہے، ڈبل اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی، صلہ رحمی کا ملے گا، پھر ان کو دینے کا ملے گا۔ لہٰذا یہ سب چیزیں جو ہیں کرنے کی ہیں۔ اس کے علاوہ مارکیٹوں میں گھومنا پھرنا یہ سب جو ہے ممنوع قرار دیا ہے ہماری تمام کمیٹیوں نے، تمام ذمہ داروں نے بڑی سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہے، اس لیے اپنے ذمہ داروں کی بات مانیے، منمانی مت کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔